أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. آج اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جہاں مرد حضرات کے لیے بیان کیا جاتا ہے وہاں کیوں نہ ہو کہ ہماری مائیں بہنیں جو گاؤں میں ہوں شہروں میں ہوں وہ بیچاری گھر میں رہتی ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سننے کو ملتا ہے، تو آج ان کے لیے ہی بیان کیا جائے. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت نبی کریم سب کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. یا رسول اللہ، جب بھی خطاب کیا جاتا ہے تو مردوں کو کیا جاتا ہے، عورتوں کو خطاب کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی اور آپ نے فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، ایسے ہی ذکر فرمایا آگے آخر تک. پہلے زمانے کی جو عورتیں ہوا کرتی تھیں ان کا ایمان، ان کا جذبہ، ان کا ایثار اور ایمان کے اندر اتنی مضبوط اور پختہ ہوا کرتی تھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے وہ آ کر گھر بھی بتاتے تھے. آج پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں یا سننے کو ملتی ہے تو ہمارا اس وقت ذہن ہی کہیں اور ہوتا ہے، ہمیں خود یاد نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی جائے تو گھر میں بات کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتے. اس لیے میں آج آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی نیک بات ہو، جو بھی اچھی بات سنے، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے ان کو بتایا کریں، بڑے دھیمے لہجے میں، بڑے پیارے انداز میں. یہ ہم سب کا فرض ہے. فرمایا کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، اپنے باپ، اپنے شوہر، بڑے بھائی اور بیٹے کو، کہ یہ گھر کے ولی وارث ہوتے ہیں اور عورتوں کو سمجھاتے نہیں ہیں. یہاں تک کہ عورتوں بیچاریوں کو غسل کے فرائض تک معلوم نہیں ہوتے اور شرم کے مارے ہم بتاتے نہیں ہیں. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ بیان ضرور ان کو سنائیں. اور عورت کے بھی کچھ حقوق ہے اپنے خاوند کے لیے. جب وہ سنے گی اللہ اور اس کے رسول کی بات تو ان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، وہ بات آہستہ آہستہ ان کی سمجھ میں آتی چلی جائے گی. تو اس لیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ سن کے آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا. میری مائیں اور بہنوں کو یہ آپ ضرور سنائیے گا، اور وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ جس عورت کا میں واقعہ سنانے لگا ہوں یہ بھی آپ کی طرح ایک خاتون ہی تھی، ایک عورت ہی تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر وہ چلی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعام دیا، ذرا سماعت فرمائیے گا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں، جو اپنے پہلے خامد یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی وفات کے بعد یہ بیوہ ہو گئیں. ظاہر ہے کہ جب کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو بیوہ ہو جاتی ہیں وہ عورت. کوئی طلاق دے دے تو اسے کہتے ہیں متعلقہ، وہ متعلقہ بن جاتی ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کے خیال سے کچھ دنوں تک انہوں نے نکاح نہیں کیا. اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، جن سے ایک صاحبزادہ ابو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تو ہنسی بھی فرمایا کرتے تھے.
اتفاق سے ابو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا اور ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا۔ ام سلیم نے ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا اور خود اپنے آپ کو بھی تیار کیا، خوشبو وغیرہ لگائی۔ یہ عورت کا فرض بنتا ہے کہ اب جو اس کا خاوند جیسے اس کو پسند کرے ویسے اس کے لیے بن کے رہے۔ یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی جب شادی بیاہ ہو یا کسی کے گھر جانا ہو تو اپنے آپ کو تیار کر لیں اور جب خاوند کہے تو اس کو فکر ہی نہ ہو۔ تو اپنی خواہش کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کی رضا پہ عمل کرنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب ہم ایسا عمل کریں گے تو پھر خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کیا، خوشبو وغیرہ لگائی، کپڑے وغیرہ اچھے پہنے۔ رات کو خاوند آئے، کھانا وغیرہ بھی ان کو کھلایا۔ بچے کا انہوں نے حال پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو سکون معلوم ہوتا ہے، اب تو سکون معلوم ہوتا ہے، بالکل اچھا ہو گیا۔ وہ بے فکر ہو گئے۔ رات کو خاوند نے ان کے ساتھ صحبت کی، میاں بیوی آپس میں ملے۔ صبح کو جب وہ اٹھے تو کہنے لگی کہ ایک بات میں دریافت کرنا چاہتی ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر کوئی شخص کسی کو مانگی چیز دے دے پھر وہ اسے واپس لینے لگے تو واپس کر دینا چاہیے یا اسے روک لے واپس نہ کرے؟ تو وہ کہنے لگے ضرور واپس کر دینی چاہیے، روکنے کا کیا حق بنتا ہے، مانگی چیز تو واپس کرنا ہی ضروری ہے۔ یہ سن کر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہارا لڑکا جو اللہ کی امانت تھا وہ اللہ نے لے لیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر رنج ہوا اور کہنے لگے کہ تم نے مجھ کو خبر کیوں نہ دی؟ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سارے قصے کو عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت دیکھی کہ اس رات کے حمل سے عبداللہ بن ابی طلحہ پیدا ہوئے رضی اللہ عنہما، جن کے 9 بچے ہوئے اور سب نے قرآن شریف پڑھا۔ اب دیکھیں بڑے صبر اور ہمت کی بات ہے کہ اپنا بچہ مر جائے اور اسی طرح اس کو برداشت کرے کہ خاوند کو بھی محسوس نہ ہو۔ چونکہ خاوند کا روزہ تھا اس لیے ان کا خیال کیا تاکہ ان کو مشقت نہ ہو، پریشان نہ ہو، کیونکہ عرب میں گرمی کا روزہ بڑا ہی مشہور ہے اور بڑا مشکل ترین ہوتا ہے۔ تو اس لیے سارے دن محنت مزدوری کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، میں رات کو ان کو خبر دوں گی اور پریشان ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو چاہیے جب خاوند گھر میں آئے تو سب سے پہلے پانی وغیرہ ان کو پیش کرے، اور اگر روزہ ہو تو روزے کا بندوبست کرے، یا اس کو جب بیٹھے تو پانی وغیرہ کا بندوبست کرے، اس کے جوتے وغیرہ ٹھیک کرے اور ذرا آسان طریقے کے ساتھ اس سے گفتگو کرے۔ یہ نہیں ہے کہ خاوند آتا ہے یہ کہاں سے آ رہے ہو، کیا کرتے ہو، اتنی دیر کیوں لگا دی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب بیٹھ جائے پانی وغیرہ پی لے، اگر دیر بھی ہو جائے تو ذرا آسان طریقے کے ساتھ پوچھ لیں دیر ہو گئی، خیریت تو تھی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ صرف 2-4 جملے آپ آسان طریقے کے ساتھ خاوند کے سامنے پیش آئیں گی تو اللہ تعالیٰ خاوند کے دل کے اندر تمہاری محبت ڈال دیں گے، تمہاری عزت بڑھا دیں گے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اللہ کے حکموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں جو ان کو بچہ دیا وہ بہت بڑا ولی عابد بنا، آگے اس کے 9 بچے پیدا ہوئے، سارے کے ساروں نے قرآن پڑھا، تو اللہ نے ان کی نسل کو کیسے آگے بڑھایا اور کیسے ان کی عزت میں اضافہ کیا، عزت کو بڑھایا۔ آج ہمیں بھی ان سے دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں بھی دیکھ کے ان کے راستوں کو اپنانا چاہیے، ان کے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری بھی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ جو کچھ کہا ہے سنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔